چند دنوں بعد ایک رات اسے ایک گاڑی میں ایمبیسی کے باہر ایک بلڈنگ میں لے جایا گیا تھا۔ وہ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی اداروں کے لیے کرائے پر لی گئی عمارت تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کورٹ میں اس کے بھائی کے خلاف چلنے والے کیس کی صورتحال کیا ہے۔ اگلے کئی ہفتے اسے وہیں رکھا گیا تھا اور اسی عرصے کے دوران ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم کی کچھ پاکستانی عہدیدار اس کے پاس آتی رہی تھی اور اس سے بہت سی باتیں پوچھتی رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر وہ گھنٹوں اسے اس کے حقوق کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، اس کی دلیری کی داد دیتی تھی اور اسے بتاتی تھی کہ اس کے اس قدم سے پاکستانی لڑکیوں میں کتنا شعور اور بیداری پیدا ہو گئی۔ وہ اخبارات کا مطالعہ نہیں کرتی تھی، مگر ان باتوں لوگوں کی باتوں سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے کیس کو انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کس طرح ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ ایک مسلمان لڑکی جس نے محبت کی خاطر اپنے مذہب اور خاندان کی پرواہ نہ کی، مگر اس وقت اس جملے میں چھپی ہوئی ذلت کو وہ سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اس کے خاندان نے ڈیوڈ کو اس سے جدا کر دیا ہے۔ وہ اس کی زندگی کے ہولناک ترین دن تھے۔ گھر سے بے گھر اور بے نام ہونا اگر تکلیف دہ تھا تو مذہب سے بالکل کٹ کر رہ جانا بھی ایک عذاب تھا، مگر ان دنوں اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کسی تکلیف سے ہی نہیں، عذاب سے گزر رہی تھی۔ تب وہ کچھ سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ وہی سوچتی تھی جو اس سے کہا جاتا تھا اور اسے ہی ٹھیک سمجھتی تھی۔ وہ ان باتوں کو جج نہیں کر پائی تھی۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس بات کا احساس اسے پہلی بار تب ہوا جب اس سے ملنے آنے والی کچھ غیر ملکی سسٹرز نے اسے بائبل کے حوالے سے کچھ مذہبی مواد پڑھنے کے لیے دیے تھے۔ وہ اس مواد کو پڑھنے کے بعد یکدم بے چین ہو گئی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا کر رہی ہے۔ اسے یاد آیا تھا کہ بچپن میں وہ قرآن پاک پڑھتی رہی تھی۔ ترجمے سے اپنی کتاب کو نہ پڑھنے کے باوجود اس کتاب سے محبت تھی، انس تھی، عقیدت تھی، اور اب وہ لوگ اس سے کیا چاہتے تھے۔ پہلی بار اسے ان لوگوں کے درمیان خوف آنے لگا تھا۔ پھر اسے مذہبی لیکچرز باقاعدگی سے دیے جانے لگے تھے۔ اسے احساس ہونے لگا تھا وہ کسی ایسے گردبان میں پھنس گئی ہے جہاں سے نکلنے کے بعد بھی اس کے ارد گرد پانی ہی ہوگا، زمین نہیں۔ ہر بار ان سسٹر سے وہ کتابیں لینے کے بعد اس کے دل میں اپنی کتاب کو ایک بار پھر سے دیکھنے، ایک بار پھر سے چھونے، ایک بار پھر سے پڑھنے کی خواہش اور شدید ہو جاتی۔ وہ کتابوں کو لینے کے بعد رکھ دیتی۔ وہ انہیں پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ سارا مٹیریل اس کے لیے نامانوس تھا، اجنبی تھا۔ وہ لفظ سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ ساری رات جاگ جاگ کر ان چھوٹی چھوٹی آیات اور دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرتی رہتی جو بچپن میں کبھی اس کی امی نے اسے سکھائی تھی، مگر کچھ بھی یاد نہیں آتا تھا۔ اس کے ذہن سے جیسے سب کچھ مٹ چکا تھا۔ اس کا خوف اور وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے چھوٹے سے چھوٹا درود پاک دہرانے میں بھی مشکل ہوتی۔ وہ رات کو کئی کئی گھنٹے درود کے اگلے لفظ کو یاد کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح کمرے کے چکر کاٹتی رہتی۔ بعض دفعہ یاد آ جاتا، اسے کچھ سکون مل جاتا۔ جب اگلا لفظ یاد نہ آتا تو وہ تکیے میں منہ چھپا کر کتنی دیر روتی رہتی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے ایک چرچ کے ساتھ منسلک کانوینٹ میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ پہلی رات وہاں آنے کے بعد سو نہیں سکی تھی۔ یہاں سے جب میں نکلوں گی تو میں کیا ہوں گی؟ کیا میں کبھی یہاں سے نکل سکوں گی یا نہیں؟ وہ ساری رات ایک ہی جگہ بیٹھتی سوچتی رہتی تھی۔ پھر یہ سب کئی راتوں تک ہوتا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کو یہ بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ وہ ان کے مذہب میں دلچسپی نہیں رکھتی، اسے ان کی کتابیں نہیں پڑھنی ہیں، اسے ان کی باتوں سے بھی دلچسپی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ مگر پھر وہ کہاں جائے گی؟ یہ سب کچھ بتانے اور کہنے کے بعد وہ لوگ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ باہر اس کے خاندان والے ہیں، وہ ان سے چھپ نہیں سکتی، وہ اس کے پاس جا بھی نہیں سکتی۔ وہ مکڑی کے ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جہاں ہر روز اس کے گرد ایک تار کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا
اور اس جال میں وہ اپنی مرضی سے آئی تھی۔ صبح ناشتے، لنچ اور ڈنر سے پہلے ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد تمام سسٹرز کھڑی ہو کر کھانے سے پہلے کی دعا کراتی، جس میں وہ اس کھانے کو ان تک پہنچانے کا ذمہ دار گاڈ اور یسوع مسیح کو قرار دیتی، اور اس کے لیے کھانا کھانا مشکل ہو جاتا۔ ان سب کے ساتھ آنکھیں بند کیے وہ وحشت کے عالم میں دوڑاتی رہتی۔ یسوع مسیح، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، میں آپ کا احترام کرتی ہوں کیونکہ آپ بھی پیغمبر ہیں، مگر یہ کھانا مجھے اللہ دے رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں انہی کی پیروکار ہوں۔ یہ سب کہنے کے باوجود اس کی وحشت میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ آخر کتنی دیر میں مزاحمت کر پاؤں گی؟ صرف زندہ رہنے کے لیے میں آخر خود کو کتنا گراؤں گی؟ صرف موت سے بچنے کے لیے میں کیا کیا کروں گی؟ کیا مذہب ہی بدل لوں گی؟ وہ سوچتی، اور اس کی ذہنی ابتری کچھ اور بڑھ جاتی، اور پھر اس رات کے پچھلے پہر مایوسی کی انتہا پر پہنچ کر اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جانتی ہوں میں جو کر رہی ہوں وہ سب سے غلط کام ہے، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، صرف اپنا دین رہ گیا ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ میں اب تک ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتی آ رہی ہوں، اور اب میں سب سے بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں، مگر یہ گناہ کم سے کم مجھے ایک مسلمان کے طور پر ہی مرنے تو دے گا، چاہے یہ موت حرام ہی صحیح۔ جو کچھ بھی کر چکی ہوں وہ سب کرنے کے بعد میں اس کی مستحق نہیں ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، مگر پھر بھی میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ وہ اس رات کی آخری پہر بہت دیر تک اللہ سے باتیں کرتے ہوئے روتی رہی تھی۔ اگلے دن صبح سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن میں گئی تھی، اور وہاں سے چوری چھپے ایک چھری اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کی رگیں کاٹنا چاہتی تھی، مگر دن کے وقت کوئی نہ کوئی اس کے کمرے میں آتا رہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ قدم اٹھانے کے بعد بھی وہ بچ جائے، اسی لیے یہ سب کچھ رات کو کرنا چاہتی تھی۔ اس دن سر پہر کو اسے کارنوٹ میں موجود لائبریری میں جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ریکس پر کتابوں کے ڈھیر موجود تھے، اس کے ساتھ ایک دو دوسری سسٹرز بھی تھیں۔ وہ خالی الذہن کے عالم میں اس کے ساتھ ان کتابوں کے ریکس اور شیلف کے سامنے سے گزرتی رہی، اور پھر اچانک اس کی نظر ایک شیلف پر پڑی تھی، اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہاں چند دوسری مذاہب کی کتابوں کے ساتھ قرآن پاک کا ایک انگلش ترجمہ بھی موجود تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لرزش محسوس کی تھی، وہ وہاں سے ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں جائے گی تو اس کی اپنی کتاب اسے دوبارہ نظر نہیں آ سکے گی۔ دوسری سسٹرز نے کچھ کتابیں نکال لی تھیں اور وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے ان سے کچھ دیر بعد آنے کا بہانہ لگایا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ باختیار وہ اس شیلف کی طرف آئی تھی، اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن پاک کو نکال لیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ لوگوں کو جب خزانے ملتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے قرآن پاک سینے سے لگائے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے وہ بے تحاشا روتی رہی تھی۔ یہ وہ کتاب تھی جس کو دیکھنے کے لیے، جسے چھونے کے لیے وہ پچھلے کئی ماہ سے ترس رہی تھی۔ بہت دیر بعد بڑستی آنکھوں کے ساتھ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے قرآن پاک کو کھول لیا تھا اور لرزتی ہوئی آواز میں تلاوت کرنے لگی تھی۔ دھن جھٹنے لگی تھی، اس کے پیروں کے نیچے گردش کرنے والی زمین تھم گئی تھی، ہر چیز ایک بار پھر جیسے اپنی جگہ پر آنے لگی تھی۔ مجھے مرنا نہیں ہے، زندہ رہنا ہے، اگر گناہ کیا ہے تو اس کی سزا پانی ہے، مگر خودکشی نہیں کرنی۔ اس رات اپنے کمرے میں چھری کو ہاتھ میں لے کر اس نے سوچا تھا، اور اب مجھے انکار کرنا سیکھنا ہے ہر اس چیز سے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مجھے ایک بار پھر اس راستے کو ڈھونڈنا ہے جس سے میں بھٹک گئی ہوں۔ اس رات اس نے اپنی زندگی کے نئے ضابطے طے کیے تھے۔ اس رات تہجد پڑھتے وقت اسے وہ ساری آیات یاد آنے لگی تھی جنہیں یاد کرتے ہوئے پہلے اسے گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ اس رات اسے ان آیات میں سے کوئی آیت بھی نہیں بھولی تھی۔ مجھے اب صرف ایک چیز چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں چاہتی ہوں میرا ایمان باقی رہے، میں مرتے وقت بھی مسلمان رہوں، اور ایک چیز کے لیے باقی ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہوں۔ تم چاہو تو مجھے زندگی میں کچھ اور مت دو، مگر مسلمان رہنے دو۔
اس رات دعا کرتے ہوئے اس نے اللہ سے دعا بھی کی تھی۔ اگلے کئی دن وہ خاموشی سے لائبریری میں چلی جاتی اور وہاں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتی رہتی۔ اس کے وجود پر چھایا ہوا جنون اور وحشت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی۔ اس دن سرد پہر کو وہ سب سسٹرز کے ساتھ سیر کے لیے پارک میں گئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے باہر کی دنیا کو دیکھا تھا اور وہاں اس نے حدید کو بھی دیکھا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا یہ جانتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جو وہ اسے تلاش کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اس کام سے روک دے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسے تلاش نہیں کر پائی تھی۔ پاؤں میں آنے والے زخم کی وجہ سے کئی دن تک وہ ٹھیک سے چل نہیں سکی تھی، مگر ہر بار پاؤں میں ٹیس اٹھنے پر اسے حدید ہی کا خیال آتا تھا۔ میں اللہ کی نظروں میں اتنا گر گئی ہوں کہ وہ مجھے کوئی موقع بھی نہیں دینا چاہتا، بار بار یہی سوچتی تھی۔ مگر پھر سال کی آخری رات کو چرچ میں اس نے ایک بار پھر حدید کو دیکھا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف گئی تھی۔ جب حدید نے اس کے پوچھنے پر اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا تو وہ جان گئی تھی کہ اسے کس طرح حدید کو کنونس کرنا ہے۔ اسے حدید سے محبت کا ڈرامہ کرنا تھا تاکہ وہ اس کی بات سننے پر تیار ہو اور وہ اسے اپنا ہمدرد سمجھے، اور اس نے حدید سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ حدید کو اس کی بات پر یقین آیا تھا یا نہیں، مگر وہ خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا اور مانتا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے جھوٹ بول رہی ہے، اسے ٹریپ کر رہی ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس وقت اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ جب اس کا یہ جھوٹ کھلے گا تو کیا ہوگا۔ وہ جھوٹ بول کر بہت دن حدید سے ملنے چڑھ جاتی رہی تھی۔ اس وقت اسے یہ خوف نہیں آیا تھا کہ اگر اس کی فیملی میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اس وقت اس کے دماغ پر بس ایک ہی دھن سوار تھی، اسے حدید کو گھڑے میں گرنے سے بچانا تھا۔ شاید یہ نیکی اس کے اپنے گناہ کو معاف کروا دیتی۔ پھر ایک دن حدید نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اسے اب کیا کرنا ہے، اور حدید کو اب کسی انتظار میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے اپنا رابطہ ختم کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کسی بھی شوق کا سامنا کرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ انہی دنوں میں اس کے بھائی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ACL میں سے اس کا نام ہٹا دیا گیا تھا۔ باہر جانے سے پہلے اس نے برادر مالکم کو حدید کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اگر یہ میرے بارے میں آپ سے رابطہ کرے تو آپ اس سے کہہ دیجیے گا کہ میں مر چکی ہوں۔ برادر مالکم کو اس نے حدید کے بارے میں صرف یہ بتایا تھا کہ وہ ایک دوست تھا جسے وہ بہت عرصے سے جانتی تھی، مگر اب وہ اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ یکدم حدید سے خط و کتابت ترک نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس صورت میں وہ پریشان ہو کر واپس آ سکتا تھا۔ امریکہ جانے کے بعد بھی وہ وہاں سے اپنی ایک دوست کو حدید کے نام کبھی کبھار کوئی خط بھجوا دیتی، اور اس کی وہ دوست اس خط کو پاکستان سے پوسٹ کر دیتی۔